سورہ توبہ کی آیت نمبر 7، سورہ توبہ کا دوسرا رکوع اور 10ویں پارے کا 8واں رکوع۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا کہ وہ غداری کر چکے، عہد شکنی کر چکے۔ عہد شکنی کرنا ان کا شیوہ ہے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا اور ان سے کوئی عہد شکنی ظہور میں نہ آئی، جیسے بنی ضمرہ۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بار بار معاہدے کا ذکر ہے اور پرہیزگاری کا ذکر ہے، تو معاہدے کی پابندی، وعدے کی پابندی، یہ پرہیزگاری کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، معاہدہ توڑ دیتا ہے تو بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور جب اعتبار ختم ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ کیفا، بھلا کیوں کر یہ کافر عہد پورا کریں گے اور کیسے اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں، کسی طرح تم پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے۔ لا يرقبوا فیکم، تو اتنے تمہارے دشمن ہیں کہ پھر رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کریں گے، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد معاہدے کا خیال کریں گے۔ جس طرح انڈیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کو کتنی دفعہ سمجھایا گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہے کہ کافروں کو دوست نہ سمجھو، کافروں سے محبت نہ رکھو، لیکن انڈیا کے بہت سے مسلمان ہندوؤں سے دوستی رکھتے ہیں، محبتیں رکھتے ہیں، اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن جب فسادات ہوتے ہیں تو وہی ہندو جو ان کا دوست ہوتا ہے ان کے گھر کو آگ لگاتا ہے، سب کے سامنے لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہم کسی دوستی کو نہیں دیکھتے۔ پھر انہیں احساس ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہائے افسوس ہم نے غلطی کی۔ انسان دوستی کرے مسلمانوں سے، کافروں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مسلمانوں کو مضبوط کرے اور ہر وقت اپنی حفاظت کا انتظام کرے تاکہ وہ کافروں کے نرغے میں نہ آئے۔ یردونکم بافواہہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، ایمان اور وفائے عہد کے وعدے کر کے، یعنی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، عہد کو پورا کریں گے۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل میں انکار ہے، یہ نہ ایمان لانے والے ہیں اور نہ ہی وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر فاسق ہیں، بے حکم ہیں، عہد توڑنے والے ہیں، کفر میں سرکش ہیں، بے مروت ہیں، جھوٹ بولنے سے شرمانے والے نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام حاصل کر لیے، مول لیے۔ وہ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے پیچھے ایمان اور قرآن چھوڑ بیٹھے، جو عہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، وہ کافر سرداروں کے تھوڑے سے لالچ دینے سے توڑ دیا۔
یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہوتا تو کافر سردار اس کے پاس پہنچ جاتے، قریش کے بڑے بڑے سردار، اور اسے کہتے ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، تم یہ معاہدہ توڑ دو، تو یہ ان کی باتوں میں آ کر معاہدہ توڑ دیتے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے، یعنی دنیا کے تھوڑے سے نفع کے پیچھے ایمان اور قرآن اور جو عہد رسول کریم سے کیا تھا وہ چھوڑ دیا۔ فصدوا عن سبیلی، تو اس کی راہ سے روکا اور لوگوں کو دین الہی میں داخل ہونے سے روکنے والے بن گئے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، جب موقع پائیں قتل کر ڈالیں۔ یہ مسلمانوں کے ایسے دشمن ہیں کہ اگر مسلمان ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، موقع ملے تو وہ رشتہ داری کا لحاظ نہ کریں گے، اور عہد بھی اس وقت قائم رہے گا جب تک انہیں موقع نہ ملے گا، جب موقع ملے گا تو وہ عہد کو بھی توڑ دیں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب مشرکین پر قابو پائیں تو ان سے درگزر نہ کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی سرکش ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، یعنی کفر سے توبہ کریں، عہد شکنی سے باز آئیں، ایمان قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے خون حرام ہے، اہل قبلہ کے خون حرام ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے، مسلمان ہے، جو کافر نہیں مسلمان ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، خون کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر مسلمان قاتل ہے تو مقتول کے ورثاء مطالبہ کریں تو جس قاتل نے مقتول کو جان بوجھ کے قتل کیا اسے قتل کے بدلے میں قتل کر دینا قصاص ہے، اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح مسلمان شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو پھر اسے حاکم اسلام کے حکم پر پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے جب اس کا زنا ثبوت سے ثابت ہو جائے۔ اور مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اسے پہلے مہلت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اور جب وہ پھر بھی اسلام قبول نہ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو پھر اسے مہلت نہ دی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گستاخ رسول کی سزا ہر صورت میں موت ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ ہاں، اگر کوئی گستاخی کرے پھر توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو دنیا میں تو اسے سزا دی جائے گی، آخرت میں عند اللہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تفصیل آیات پر جس کو نظر ہو وہ عالم ہے۔ جاننے والوں کے لیے ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کی آیات کی تفصیل پر نظر ہو وہ جاننے والا ہے، یعنی عالم ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر قاتل جس نے جان بوجھ کے قتل کیا اور مقتول کے ورثاء اسے قتل کرنا چاہتے ہیں اور قصاص میں اسے قتل کیا جا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لے تو مقتول کے ورثاء اگر راضی ہوں تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو، قصاص لینا چاہیں تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے گا اور آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ اس معاملے میں وہ توبہ کر چکا ہے تو یہ معاملہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جس شخص نے زنا کیا اور شادی شدہ ہے اور پھر توبہ کر لی اور اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا تو توبہ کے باوجود
دنیا میں اسے سزا دی جائے گی، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہاں عند اللہ اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ زنا اسے معاف ہو جائے گا کیونکہ یہ اس سزا سے پہلے توبہ کر چکا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔